أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 169 ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 کی تلاوت کی گئی. وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، قد بعث لکم، تمہارے لیے بھیجا ہے، طالوت ملکا، طالوت کو بادشاہ بنا کر. قالوا، وہ کہنے لگے، انا یکون لہ، کیسے ہوگا ان کو، الملک، بادشاہت کا حق، ونحن احق، اور ہم زیادہ حقدار ہیں، بالملک منہ، اس کے مقابلے میں بادشاہت کے، ولم یؤتا، اور اس کو نہیں دی گئی ہے، سعۃ من المال، مال کی وسعت. قال نبی نے کہا، ان اللہ اصطفاہ، بے شک اللہ نے ان کو چنا ہے، علیکم، تمہارے مقابلے میں، وزادہ، اور زیادہ دیا ہے ان کو، بسطۃ فی العلم والجسم، علم اور جسم میں فراخی، واللہ، اور اللہ، یؤتی ہی، دیتا ہے، ملکہ، اپنا ملک، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، واسع، بڑی وسعت والا ہے، علیم، بڑا علم والا ہے. پوری آیت کا ترجمہ دیکھیے. اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے. کہنے لگے، بھلا اس کو بادشاہت کا حق کہاں سے آ گیا؟ ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں، اور اس کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں. نبی نے کہا، اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دے کر چنا ہے، اور انہیں علم اور جسم میں تم سے زیادہ وسعت عطا کی ہے، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور بڑا علم رکھنے والا ہے. بزرگان محترم، پچھلی آیت میں آپ نے یہ بات ملاحظہ کی کہ بنی اسرائیل نے اس وقت کے جو پیغمبر تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آتے گئے، جس زمانے کا یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جس میں بادشاہ مقرر کیا گیا تھا بنی اسرائیل کے لیے، تو اس وقت میں حضرت شمعون تھے بعض روایتوں کے مطابق، جو اس وقت کے نبی تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجیے. جب بادشاہ مقرر کر دیا گیا تو بنی اسرائیل اپنی پرانی ڈگر پر آ گئی. حالانکہ وعدہ کیا تھا کہ ہم مقابلہ کریں گے، فلاں کریں گے، اور ان سے کہا گیا تھا کہ تم ایسے نہ کر سکو گے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو ہمارے لیے بادشاہ مقرر کیجیے، ہم ضرور مقابلہ کریں گے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا، اور حضرت طالوت جو تھے وہ جسم کے اعتبار سے بھی قوی الجثہ تھے، اچھے تھے، طاقتور تھے، اللہ نے ان کو علم اور دانائی اور حکمت بھی عطا کی تھی. اس کے مقابلے میں ان کے مقابلے میں یہ بنی اسرائیل کے لوگ کمزور تھے. یہ اور بات ہے کہ ان کے پاس مال بہت تھا، دولت بہت تھی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تو بنی اسرائیل کی انا جاگ گئی، ان کا غرور زندہ ہو گیا.
اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنی دولت، اتنا مال ہے، مال والوں کو چھوڑ کے ایک ایسے عجیب آدمی کو جس کے پاس مال ہی کچھ نہیں ہے، دولت ہی کچھ نہیں، اس کو بادشاہ کیسے بنا دیا گیا؟ بعض مرتبہ آدمی سوچتا ہے کہ مال ہی سب کچھ ہے، دولت ہی سب کچھ ہے، حالانکہ مال کی طاقت سے بڑھ کر علم کی طاقت ہوتی ہے، حکمت کی طاقت ہوتی ہے، مال کی طاقت سے بڑھ کر جسم کی طاقت ہوتی ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کے پاس یہ دونوں چیزیں موجود تھیں۔ بنی اسرائیل مکر گئے، پھر بالآخر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے چلو، بنی اسرائیل نے بالآخر اپنے نبی سے یہ مطالبہ کیا کہ چلو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تو پھر انہوں نے ایک اور مطالبہ کیا کہ ہم کو جو ہے ان کے بادشاہ ہونے کی کوئی علامت اور نشانی ہونی چاہیے۔ اس کی تفصیل کو انشاءاللہ اگلی آیت میں ہم بیان کریں گے، جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا کہ ان کی حضرت طالوت کو اللہ تبارک و تعالی نے جو بنی اسرائیل کے لیے بادشاہ مقرر کیا تاکہ وہ دشمن سے مقابلہ اس بادشاہ کی سرکردگی میں کر سکے، تو بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا کہ ان کے حضرت طالوت کے بادشاہ ہونے کے سلسلے میں، طالوت کے بادشاہ ہونے کے سلسلے میں کوئی آسمانی نشانی ہونی چاہیے۔ تو پھر وہ کیا نشانی دی گئی اس کو انشاءاللہ اگلی آیت کی روشنی میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله